الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء سبحان الله. انتہائی عزت و محبت و احترام کے لائق میر محفل سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت نازش اہل سنت فاضل ذیشان حضرت قبلہ علامہ قاری محمد فیروز خان صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، تمام علماء اہل سنت، اس عظیم الشان خوبصورت جامع مسجد کی انتظامیہ کے تمام احباب زیبکار، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، حضرت قبلہ قاری صاحب کے اعلان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مجھ سے پہلے اس وقت جس شخصیت پر خطابت ناز کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ جو آسمان تکلم کے نیر تاباں ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میدان خطابت کے شاہ سوار ہیں، سبحان اللہ اور اہل سنت و جماعت کا عظیم شان سرمایہ، بے شک بے شک اور ہمارے انتہائی پیارے علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب ماشاء اللہ زیدہ مجدہو کا خطاب آپ سماعت فرما چکے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر خود اس مسجد کے خطیب قبلہ قاری صاحب جن سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، الحمدللہ الحمدللہ بہت پرانا تعلق ہے، یہ ان کی مہربانی ہے جو کچھ اس فقیر کے بارے فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مصداق بننے کی توفیق بخشے۔ یہ مجاہد بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں اور ہمارے ساتھ کل بھی تعلق بھی ہے اور پیار بھی ہے، الحمدللہ اور ان کے پیار کے پیش نظر فقیر آپ تمام احباب کی زیارت کرنے کے لیے
اور اپنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور میں آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، کیونکہ جس ذات اطہر کے ذکر پاک کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خود ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، خود دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سبحان اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور گزر جہاں سے ہوتی ہے نا سبحان اللہ، وہ مقام پیچھے رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، گزر کیا مقام، بات، سبحان اللہ، اور وہ ہمارے آقا کی ذات ہے جو عرش کو بھی پیچھے چھوڑ کر، جہاں نہ آگے کی بات ہے نہ پیچھے کی بات ہے، نہ تعین ہے نہ تشخص ہے، نہ حدود ہے نہ قیود ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سراغ عین و مدع کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے، ہمارے آقا اگر مقام آئیں تو معجزہ، سبحان اللہ، اور اگر لا مقام جلوہ فرمائیں تو معجزہ، سبحان اللہ، مقام آئیں تو میلاد ہوتا ہے، سبحان اللہ، لا مقام جائیں تو معراج ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر بشریت کا پردہ اوڑھیں تو میلاد ہے، سبحان اللہ، اگر نورانیت کا جلوہ دکھائیں تو معراج، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر رسالت کا اعلان فرمائیں تو میلاد ہے، سبحان اللہ، اگر ابدیت کی شان دکھائیں تو معراج، سبحان اللہ، اگر بانٹنے کے لیے آ جائیں تو میلاد ہے، سبحان اللہ، اگر لینے کے لیے چلے جائیں تو معراج ہے، سبحان اللہ، اگر مقید ہو جائیں تو میلاد ہے، سبحان اللہ، اگر قیودات کے پردوں کو پھاڑ ڈالیں تو معراج ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کا میلاد بھی معجزہ، سبحان اللہ، معراج بھی، سبحان اللہ، کیونکہ میلاد ہے مقام آنے کا نام، سبحان اللہ، اور معراج ہے لا مقام کو بس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، شمس العلماء، شمس العلماء، حضور قبلہ بخاری سے، سبحان اللہ، حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام کو بھی بساتے ہیں سبحان اللہ، اور لا مقام میں بھی جلوہ ہو۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں مقام کی ضد ہے لا مقام، اور لا مقام کی ضد ہے مقام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اجتماع ضدین محال ہے، دو متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، پانی کی ضد ہے خشکی، اور خشکی کی ضد ہے پانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو چیزیں پانی سے خاص ہیں انہیں خشکی میں لاؤ تو مر جائیں، اللہ، اور جو چیزیں خشکی سے خاص ہیں انہیں پانی میں ڈبو دو تو مر جائیں۔ دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن، سبحان اللہ، جو چیزیں دن سے خاص ہیں، یہ میرے جملے پہ عرض کرنا، یہ غور فرمانا سبحان اللہ، کہ جو چیزیں رات سے خاص ہیں وہ دن کو نہیں ہوتی، اللہ، سبحان اللہ، اور جو دن سے خاص ہیں وہ رات کو نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اجتماع ضدین محال ہے، یہ صرف مدینے والے آقا کا کمال ہے، سبحان اللہ، جو مقام کو بھی بسا لیتے ہیں جہاں لا مقام میں بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک، لبیک، لبیک،
لبیک تو خود بخود ہے، بیٹھے جو ہیں ان کی محفل، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو بیٹھے ہی ان کی بارگاہ میں، رہتے بھی ان کی بارگاہ میں، بے شک بستے بھی ان کی بارگاہ میں۔ بے شک بھائی اگر بندہ میرے آقا کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ لبیک کہہ سکتا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ اور نماز ہی نہ پڑھے اور کہے لبیک، اللہ اکبر، جھوٹ بھی بولے اور کہے لبیک یا رسول اللہ، احکام شریعت کی بے فرمانی بھی کرے اور کہے لبیک یا رسول اللہ، اللہ بالکل صحیح، شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے والا اگر لبیک کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، سچا وہ ہے جس کی زندگی مدینے والے کے حکم کے مطابق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دور بڑا عجیب ہے، لبیک بھی ہم کہتے ہیں، سرکار کی نسبتوں کا حیا بھی نہیں کرتے۔ بے شک بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایمان سے بتاؤ جو میرے آقا کی نسبت کی گستاخی کرتا ہو وہ لبیک کہہ سکتا ہے؟ نہیں، بابا رب سے پوچھو، محبت کا تقاضا، یہ محبین کا کام ہے لبیک کہنا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، جن کے دلوں میں محبت ہے وہ لبیک کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ اور محبت کا تقاضا کیا ہے وہ بے نیاز سے پوچھو، سبحان اللہ، رب سے پوچھو، فرمایا میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ذات ہوں، مگر دیکھو میں نے جن کو اپنا محبوب بنایا ہے، جن کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، ان سے مجھے محبت کتنی ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے کوئی چیز آ جائے میں اس کو بھی اعلیٰ شان دے دے۔ اب آپ دیکھیں حضرات محترم، پہلے دور میں پہلے انبیاء کی امتیں عبادت کا وقت آتا ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، بے شک، معبد میں جانا پڑتا تھا، جو عبادت گاہیں تھیں وہاں جانا پڑتا تھا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اور آپ کے قدوم میمنۃ اللزوم جب زمین پہ گئے تو فرمایا اب اعلان کر دیجئے جو لیل ارض مسجدا وطہورا، اب اللہ نے ساری زمین مسجد بھی بنا دی ہے طہور بھی بنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سے کہو سبحان اللہ، دل سے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری باتیں سماعت فرمانے کی تکلیف ضرور کرنا۔ دیکھو نا اب ساری زمین مسجد بن گئی، سیاستہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، سرکار ماتے ہیں جو لیل ارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی۔ کیا مطلب؟ اگر نماز کا وقت آ گیا ہے اور مسجد قریب نہیں ہے، یہ جو ہم نے صورتاً مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اگر وہ مسجد قریب نہیں، جہاں بھی ہو وہیں مصلی بچھاؤ، نماز شروع کر دو، محمد پاک کے پاک طلبوں کی نسبت کا صدقہ ساری زمین مسجد ہے۔ اور طہور بھی ہے، طہور قدموں کے نیچے آئی زمین۔ سبحان اللہ، طہور کسے کہتے ہیں؟ جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، سبحان اللہ، جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے والی بھی ہو۔ سبحان اللہ، وقت آ گیا نماز کا، بندہ ایسے مقام پر ہے کہ وضو نہیں ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، اگر پانی تلاش کرنے جائے تو نماز قضا ہو جائے گی، فرمایا چھوڑ پانی کو، محمد پاک کے طلبوں سے نسبت جو زمین کو ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایک ضرب لگاؤ، بہت اچھا، ایک ضرب لگاؤ، سبحان اللہ، منہ پہ پھیر دو، دوسری ضرب لگاؤ، بازوں پہ پھیر دو، سبحان وہ اللہ، سردی ہو گیا،
وضو بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضور غور کیجئے، اگر میرے آقا کے پائے اطہر کے نیچے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ جملہ مترجہ سمجھنا، کہ جو بندے بیٹھے ہیں نا محفل میں، اگر خود حضور بظاہر یہاں بیٹھے ہوتے تو آپ کیسے بیٹھے ہوتے؟ ایسے ہی بیٹھے ہوتے نواب بن کے۔ اور میں بھی بیمار آدمی ہوں بابا، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم مجھے اس وقت بخار ہے، میں شوگر کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، 75 سال کی عمر ہے میری، جوان نہیں ہوں میں، لیکن آقا کی عظمت کی بات آ جائے تو میں جوانوں کو بھی آقا کی معراج کے لیے بیٹھے، عروج کے لیے بیٹھے ہیں، رفعت کے لیے بیٹھے ہیں، بلندی کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ آقا کا معراج نہیں کہ قدموں کے نیچے زمین آ جائے اور وہ مسجد بھی بن جائے اور قبور بھی بن جائے؟ یہ معراج نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، جن کے قدموں کے نیچے آنے والی شے کا یہ مقام ہے، بتاؤ ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والوں کا مقام۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارے آقا کا عروج اور بلندی اور رفعت اتنی نہیں ہے کہ عرش قدموں کے نیچے ہے اور محبوب عرش کے اوپر؟ سبحان اللہ۔ کوئی ہے دنیا میں جس کے قدم عرش پہ گئے ہوں؟ نہیں، صرف آقا۔ ہمارے آقا ہیں جبریل امین علیہ السلام، فرشتوں کے رسول ہیں، بیت المعمور کے امام اور خطیب ہیں، ہر نبی کے پاس وحی لے کے جانے والے ہیں، جو ایک آنکھ جھپکتے میں سدرہ سے زمین پہ آتے ہیں، وہ بھی عرش پہ نہیں جا سکے۔ سدرہ آیا، جبریل کھڑے ہو گئے، عرض کی لو دنو تو ان میں لتن لا ترک تو، سرکار ہم ہیں مقام والے، اب یہ مقام کی حد ہو گئی ختم، یہ ہے سدرۃ المنتہی، آگے آپ جانے اور کا رب جانے۔ میں اگر ایک پورا برابر بال برابر آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرمایا تھکے تھے روح الامی کے بازو، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبل۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا، فیض رضا۔ الحمدللہ ہم قاری صاحب قبلہ کے جذبات کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں، میں بوڑھا بندہ ہوں، اگر نعرے زیادہ لگیں تو بھول جاتا ہوں، سچی بات۔ میرا ذوق یہ ہے کہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کروں، آپ غور سے ان کو سنو اور سن کر قبول بھی کرو اور عمل بھی کرو۔ اب آپ دیکھیں بھائی، جبریل سدرہ پہ کیوں روک گئے؟ جبریل کہتے ہیں نا حضور، لو دنو تو ان ملتن لہ ترک تو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کہانیاں نہیں سناتے، جو کچھ بھی سنا ہے کہ یا قرآن ہوگا یا مدینے والے کا فرمان۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب جبریل امین علیہ السلام رسول ملائکہ، اور رسول سے غیر رسول افضل نہیں ہوتا۔ جناب بندہ، جبریل کہتے ہیں اگر میں
لو دنوت انملتا، ایک پورا یہ جو بالکل انگلی کے اس پورے کا آخری حصہ ہے، اگر میں اتنا بھی آگے جاؤں یعنی ایک بال جاؤں آگے، جل کے راکھ ہو جاؤں۔ بس میں نے آج کی اس محفل میں صرف یہی سعادت حاصل کرنی ہے، یہی بتانا ہے کہ جبریل کے پر کیوں جلتے تھے، یہ بات بتانی ہے۔ آخر میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میں بھی کئی بوڑھے بیٹھے ہیں، زندگی بھر معراج سنتے رہے ہوں گے، اور یہ تو ہر ایک نے سنا ہے نا کہ جبریل سدرہ پہ روک گئے، ٹھیک ہے نا جی، جبریل سدرہ پہ روک گئے، آگے نہیں جاتے کیونکہ ان کے پر جلتے ہیں۔ میں یہی بتاؤں گا کہ پر جلتے کیوں ہیں، کیا ہے آگے جس کی وجہ سے جبریل کے پر جلتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ سدرہ سے متجاوز ہونے پر، کیونکہ آگے اللہ کے انوار و تجلیات ہیں، اور اللہ کے انوار و تجلیات کو نہیں برداشت کر سکتا جبریل، اس لیے جل جائے گا۔ میں کہتا ہوں ذرا اللہ سے پوچھو، مولا شب معراج تو تھا کہاں؟ سمجھے تو تھا کہاں؟ رب فرماتا ہے میں نے تو بیان کر دیا، تو سمجھا نہیں؟ یا اللہ کیا بیان فرمایا ہے؟ آپ نے تو ظاہر کر دیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہے نا قرآن پاک، قرآن میں ہے نا۔ اب پوچھو علماء سے، سبحان الذی اسرا عبدہ اگر رب فرماتا تو جملہ تو صحیح تھا، قواعد عربیہ کے ترازو پہ تولو صحیح جملہ تھا، سبحان الذی اسرا عبدہ، مگر نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ میں سمجھو نا میں نے یہ بات کیوں لگائی ہے، مولا کیوں لگائی ہے؟ فرمایا پوچھو علماء سے، الباء للمصاحبۃ، الباء للمصاحبۃ کیا مطلب؟ با کا اکٹھا ہونا، صحبت ہونی، جہاں جہاں مصطفیٰ جا رہے تھے ساتھ ہی انوار خدا جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ شب معراج رب وہاں بیٹھا تھا اور محبوب ملنے جا رہے تھے، کیا بات، کیا بات۔ رب کہتے ہیں جہاں جہاں میرے محبوب جا رہے تھے ساتھ ہی تجلیات محبوب جا رہے تھے، رب تو ساتھ تھا، جبریل بھی ساتھ تھا، جناب مسجد حرام سے چلے رب بھی ساتھ ہے، جبریل بھی ساتھ ہے، اقصیٰ میں آئے رب بھی ساتھ ہے، جبریل بھی ساتھ ہے، آسمانوں پہ گئے رب بھی ساتھ ہے، جبریل بھی ساتھ ہے، سدرہ پہ پہنچے رب بھی ساتھ ہے، جبریل بھی ساتھ ہے، اب سدرہ سے آگے جلتا کیوں ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، توجہ ہے نا جناب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لمبی گفتگو نہیں ہوگی اور نہ کر سکتا ہوں بوڑھا آدمی، میں تو حقیقتاً قاری صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں، ورنہ میری طبیعت یہ چاہتی تھی۔ اب قبلہ قاری صاحب میں آیا نا کہ یہاں کے بعد پھر اور جگہ سب سے میں نے معذرت کر لی، میری طبیعت نہیں برداشت کرتی، اور وعدہ کر بیٹھا ہوں قاری صاحب قبلہ کے ساتھ، میں کل کہروڑ پکا تھا، یہاں سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور آئندہ کل پھر میں نے وہیں جانا ہے، صرف محفل کے لیے آیا۔ غور کی اب جناب بندہ جبریل امین علیہ السلام کے پر کیوں جلتے تھے؟ غور کیجئے، ہمارے آقا کی حیثیتیں ہیں تین حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے بشری، دوسری حیثیت ہے نوری یا ملکی، تیسری حیثیت ہے حقی۔ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ کی طرف، بشریت کام کر رہی تھی، نورانیت بھی ساتھ تھی، حقیقت بھی ساتھ تھی،
مگر وہ کام نہیں کر رہی تھی، وہ بالقوہ تھی، ساتھ تھیں مگر بالقوہ، وہ بالفعل نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب بولنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور چپ رہنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ مگر اس وقت میری قوت تکلم کام کر رہی ہے، آپ کی قوت سکوت کام کر رہی ہے، تکلم نہیں کام کر رہی۔ یہ نہیں ہے کہ اب آپ سے تکلم دور ہو گیا، تکلم موجود ہے آپ میں، مگر اس وقت کام کر رہی ہے قوت سکوت، کیونکہ آپ چپ رہیں گے تو سمجھیں گے نا۔ اسی طرح سرکار جب مسجد حرام سے اقصی کی طرف چلے، بشریت کام کر رہی تھی، مگر کوئی ملا یہ نہ کہے کہ بشریت تو تھی نا ان کی۔ اب بے وقوف، میرے آقا کی بشریت کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، بے شک، بے مثل و بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اگر بے مثل و بے مثال ہے تو رب نے کیوں کہا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ میں نے کہا موذیان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدت، یہ پتہ نہیں چلا تمہیں؟ میرے آقا کے جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، اللہ نے خود ان کا اعلان کیا، نور کا اعلان خود کیا، برہان کا اعلان خود کیا، شاہد ہونے کا اعلان خود کیا، نبی ہونے کا اعلان خود کیا، رسول ہونے کا اعلان خود کیا، مبشر ہونے کا اعلان، نذیر ہونے کا اعلان، شاہد بشیر اور جناب سراج منیر ہونے کا اعلان، یعنی کل کمالات کا اعلان اللہ نے خود کیا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان اللہ، خود اعلان کیا، مگر بشریت کی بات ہے تو رب نے فرمایا قل، اللہ اللہ، سبحان کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی بشریت تو رو بشرا کہتے ہیں، ظاہری چہرہ مولا نظر آتی ہے بشریت۔ ہم بیٹھے ہیں سارے، ہم بشر ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہنے کی کہ میں بشر ہوں؟ میں کہوں کہ میں بشر ہوں، آپ کہیں گے تو نظر آ رہا ہے بشر ہے۔ اور بشریت تو ابو جہل کو بھی نظر آ رہی تھی، ابو لہب کو بھی نظر آ رہی تھی، صدیق اکبر کو بھی نظر آ رہی تھی، سب کو نظر آ رہی تھی۔ پھر کہلوانے کی حکمت کیا ہے کہ کہو میں بشر ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے فرمایا محبوب آپ نے دیکھا تو ہے، عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم دیکھ کر کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چند معجزات دکھائے قوم کو، نابینا کو بینا بنایا۔ کون سے نابینے؟ نابینے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اعمیٰ، دوسرا ہوتا ہے اکمہ۔ سبحان اللہ، اعمیٰ بھی قرآن نے کہا، اکمہ بھی قرآن نے کہا۔ اعمیٰ اس نابینے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ہوں مگر ان میں نگاہ نہ ہو، نظر نہ ہو، اور اکمہ اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں نہ ہوں، گوشت ہو، اللہ، صرف گوشت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ میرے پاس جن کی آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں، صرف گوشت ہے، لاؤ ابرئ الاکمہ، میں آنکھیں بنا بھی دوں گا، نگاہ ڈال بھی دوں گا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا مولا، یہ سب کو تو کرتا ہے۔ تو ملا تو کہتا ہے کوئی تیرے سوا مشکل کشا نہیں، تو نے عیسیٰ کو مشکل کشا بنا۔ اب میں پاگل، یہ بھی تو دیکھنا، بِإِذْنِ اللہ، میں نے ہی بنایا ہے نا، میں قادر مطلق ہوں، میں جس کو جو کچھ بناؤں بنا سکتا ہوں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ میں جو بناؤں بنا سکتا ہوں۔ تو یا اللہ ان کو بنا تو نے دیا، پھر ان کے کمالات کا اعلان قرآن میں کیوں نازل کر دیا؟
کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہ مردوں کو جلا دیتا ہے، یہ جناب بندہ یہ لا علاج مریضوں کو شفا دیتا ہے، یہ گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں بتا دیتا ہے۔ اعلان کی کیا ضرورت؟ فرمایا ان کمینوں کو نہ بتاؤں جو کہتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دکھا رہا ہوں عیسیٰ ہے مقتدی، مدینے والا ہے امام، عیسیٰ ہے امتی، مدینے والا ہے نبی، عیسیٰ ہے لینے والے، مدینے والا ہے بانٹنے والا۔ اگر لینے والوں کا مقام یہ ہے تو بتا بانٹنے والوں کا ماشاء اللہ۔ یہ ماسک لگانے والے بول سکتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ محمد پاک کے غلام ہیں۔ آقا کی بات ہے، غلام اچھلے گا، اور تم سے تو پھر احد پہاڑ ہی اعلیٰ۔ میرے آقا نے احد پہاڑ پہ قدم رکھا، احد ناچنے لگا، رقص میں آ گیا۔ آقا نے میں اسکن احد، احد رک جا۔ علماء سے پوچھو اسکن فعل امر ہے، حکم اور معمول بہی کون ہوتا ہے؟ محکوم بہی کون ہوتا ہے؟ میاں معمول بہی، حکم جس کو دیا جاتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے، اس میں قوت سماعت بھی ہوتی ہے، قوت فہم بھی ہوتی ہے اور قوت عمل بھی ہوتی ہے۔ قربان جاؤں آقا، تمہاری ذات پاک پر تمہارے پاک قدم مردوں پہ آئے، زندہ بھی ہو گئے، زندہ بھی ہو گئے، سننے بھی لگے، سمجھنے بھی لگے، عمل بھی کرنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ کرتے تو آقا کا حکم معاذ اللہ ثم معاذ پھر تو بیکار ہوتا۔ قدم پاک آئے، پہاڑ ناچنے لگے۔ عظمت مصطفیٰ کی بات ہو اور غلام نہ ناچے، غلام گنگ بیٹھا ہو، غلام مردہ بن کے بیٹھا ہو، غلام پہ کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، وہ غلام نہیں ہے، وہ نمک حرام ہے۔ اللہ کی قسم، میرے محمد پاک کے غلام وہ ہیں جو عظمت سن کے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور بابا رب نے فرمایا خیر لمبی بات نہ کروں کیونکہ میں پھر مریض آدمی تھک جاؤں تو پھر بات ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جناب بندہ غور کیجیے، سرکار کے پاک قدم جہاں آ جائیں وہ شے اعلیٰ، وہ شے اعلیٰ۔ میں محبوب دیکھا تو ہے نا آپ نے، 4-5 معجزے دکھائے حضرت عیسیٰ نے، قوم نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، اور آپ تو سراپا معجزے بن کے جا رہے ہیں۔ آپ تو مکان کو بھی بسائیں گے، لا مکان میں بھی جلوہ فرمائیں گے۔ آپ کی ذات تو کسی کے ذہن میں آنے والی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم تمہیں کہے کہ وہ تو معاذ اللہ اللہ کے بیٹے تھے، اب خود اللہ آ گیا ہے۔ اس لیے شرک کو دفع کرنے کے لیے کہلوا رہا ہوں، آپ کہیں آنا بشر مثلکم، اور جب میری باری آئے گی میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، صدق یا رسول اللہ، نور۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی حیثیتیں ہیں 3، بشری حیثیت، نوری حیثیت، حقی حیثیت۔ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی کی طرف بشریت کام کر رہی تھی، مگر بے مثل و بے مثال بشریت۔ ہم اگر کسی تیز سواری پہ بیٹھ جائیں نا اور سواری پوری رفتار سے چل رہی ہو، 140 کلومیٹر کی رفتار پہ، نہ بورڈ نظر آتا ہے، نہ کوئی لکھائی پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، جناب آقا اوپن سواری ہے براق، اب کام تو بشریت کر رہی تھی نا، تجھے حیا نہیں آتا ملا تو کہ ہم جیسے بشر ہیں؟ اور وہ تو براق تھی نا، برق کا مبالغہ ہے،
تو اس برق کی تار کو تو ذرا ہاتھ لگا کے دکھا، اللہ تیرا پتہ لے لے گی کہ کتے بھونکتا ہے نبی ہماری محفل، وہ براق پہ سوار ہوں کچھ نہیں ہوتا، تو مجبور برق کی تار کو ہاتھ لگائے تیرا ستیہ ناش کر کے رکھ دوں گی۔ براق پہ بیٹھے ہیں اور براق ہے خوش، اللہ اللہ براق خوش ہے کہ آج نبیوں کا سلطان، اللہ کا حبیب، اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل میرے اوپر سوار ہے، دوڑ رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے کیا ہیں؟ فرمایا مررت بموسیٰ ورأیتہ فإذا هو قائم یصلی فی قبرہ، سرکار ماتے میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا تو موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کہیں گے بس کہہ سبحان اللہ، یہ صلاۃ و سلام نہیں، نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا پھر یہی رات ہے معراج کی، ہمارے آقا جب بارگاہ قدس میں پہنچے، سدرۃ المنتہا سے متجاوز ہوئے، عرش اولیٰ سے گزرے، 70,000 حجابات سے گزرے، اسماء الہیہ کے صفاتی مدارج سے گزرے، اور جب بارگاہ قدس میں پہنچے نا، آواز آئی کف یا محمد، سبحان اللہ سبحان اے محمد ٹھہرو، ان ربک یصلی، ان ربک یصلی، سبحان اللہ، ادھر ہے موسیٰ یصلی، واہ 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 واہ، سبحان ادھر اللہ ہے ان ربک یصلی، سبحان اللہ ادھر ہے فإذا هو قائم یصلی۔ سبحان اللہ، اب بتا اگر یہاں یصلی کا معنی نماز کرتا ہے تو وہاں کیا کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، نماز تو محتاج پڑھتا ہے، وہ تو بے نیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں یصلی کا معنی اگر درود و سلام ہے، تسلیمات کے گجرے نچھاور کرنا ہے، تو یہاں بھی صلاۃ و سلام مل کے کر، کیونکہ رب نے کہا نبیو تمہارا آقا آ رہا ہے، بیٹھے نہ رہو، کھڑے ہو جاؤ قبروں میں اور صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ کا ذات پر بھی تو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیز دوڑ رہا ہے برا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کو دیکھنا کوئی بات نہیں، میں تو برزخ کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، برزخ والوں کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، جو کچھ کر رہے تھے دیکھتا جا رہا تھا، جو کہہ رہے تھے سنتا جا رہا تھا۔ ابھی آپ مسجد اقصیٰ نہیں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہلے نبیوں کی صحبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھا پھر موذی کہتے ہیں پھر تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک سے بڑھ گئے۔ میں نے کہا پاگلان ملک و ملت، فخر اہل لعنت و بدعت، غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی استقبالیہ میں، اور ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، اور میرے آقا سیر کرتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سیر والے کی مرضی جب پہنچے، سبحان اللہ سبحان ڈیوٹی والا اگر وقت پہ نہ پہنچے تو انکوائری ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب بندہ وہ ڈیوٹی پہ جا رہے تھے۔ دوسری اصل بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام رفتار نبوت سے جا رہے تھے، ہمارے آقا رفتار براق سے جا رہے تھے۔ رب نے دکھانا تھا براق کو جتنی اڑتی ہے اڑ لے، نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہ بشریت کام کر رہی ہے، میں اس پہ مزید تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اور جب اقصیٰ سے اوپر گئے اور پوچھو آقا سے آپ کی سواری کی رفتار کتنی تھی؟ فرمایا منتہا نظر پہ پہلا قدم رکھتی تھی۔ سبحان اللہ اقصیٰ سے چلے نا، براق نے اوپر دیکھا، نظر گئی آسمان تک، ایک قدم زمین پہ تھا، دوسرا آسمان پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو، اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اور کیجیے، اب جب اقصیٰ سے چلے سدرہ کی طرف، 7 آسمانوں سے گزرے، اس وقت بشریت بھی ساتھ تھی، حقیقت بھی ساتھ تھی، مگر بشریت بالفعل نہیں تھی،
حقیقت بالفعل نہیں تھی، اس وقت نورانیت بالفعل تھی، سرکار کی نورانیت کام کر رہی تھی، باقی یہ ساتھ تھے جناب۔ اور جب سدرہ پہ پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل کہتے ہیں سرکار میں آگے نہیں جا سکتا، اللہ تھکے تھے روح الامی کے بادو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے، سبحان اللہ میں نہیں جا سکتا آگے۔ کیوں؟ بشریت کا پردہ تھا، میں ساتھ رہا، اللہ نورانیت کا جلوہ تھا، میں ساتھ رہا۔ سبحان اللہ اب سدرہ سے جب آپ متجاوز ہوں گے تو اب آپ کی حقیقت کے جلوے ہوں گے، اب آپ کی حقیقت کے جلوے ہوں گے۔ میں آپ کی حقیقت کے جلووں کو برداشت نہیں کر سکتا، جل جاؤں گا۔ رب دکھا رہا ہے کہ محمد پاک کو اپنی مثل مت کہو، جسم ایسا ہے مکان ہو تو موجود ہے، لا مکان ہو تو موجود ہے۔ اب جناب غور کیجیے، جا کہاں رہے تھے؟ جہاں کہاں بھی نہیں، سراغ عین و متاع کہاں تھا؟ نہ عین ہے، نہ متاع ہے، نہ کیف ہے، نہ الہ ہے، نہ حدود ہے، نہ قیود ہیں، نہ مراحل ہیں، نہ منازل ہیں، نہ جناب سنگ میل ہیں، نہ تعینات ہیں، نہ تشخصات ہیں، نہ جہاں پر جہات ہیں، نہ اسمات ہیں، نہ اطراف ہیں، نہ اکناف ہیں۔ یہ نہیں کہاں سے آ رہے اور کہاں جاؤ گے، نا یہ مکان کی باتیں ہیں۔ اب محبوب جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جبریل امین رک گئے، اچھا فرمایا جبریل جاتے تو نہیں ہونا، حل لک من حاجت الی ربک، اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو تو بتا، میں تیری حاجت، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی حاجت ہے تو بتا۔ سبحان اللہ اب آخر جبریل امین نوری تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ حاجت روا تو وہی ہے، آپ کی حاجت روا۔ جبریل کا عقیدہ تھا کہ ملا بھونکنا، اللہ جس کو حاجت روا بنا سکتا ہے وہ قادر ہے۔ ہمارے لیے مشکل کشا بھی محمد ہیں، حاجت روا بھی محمد، اور نہ ہوتے تو کہتے کیوں کہ کوئی حاجت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جبریل نے عرض کیا آقا صرف ایک حاجت، میں کیا؟ کیونکہ دیکھو نا جبریل شب میلاد بھی حاضر ہے اور سرکار امت کی یاد کر رہے، رب حبلی امت، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب شب معراج براق پہ بھی سوار نہیں ہوئے، غمگین ہو گئے، جبریل حیران ہو گئے، پوچھا آقا یہ پریشانی کس بات کی؟ میں جبریل اللہ نے بڑی عزت اور عظمت مجھے دی، اتنے فرشتے بھیجے، فرشتوں کی بارات بھیجی، تمہیں غلام بنا کے بھیجا، میرے لیے براق کی سواری بھیجی، آج میں شان سے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن جب میری امت قبروں سے اٹھے گی اور ان کے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، 50,000 سال کا راستہ طے کرنا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا؟ اس لیے غمگین ہو گئے۔ وہ تو ہمارے لیے غمگین ہوتے ہیں اور ہم بھی محبوب کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ ایمان سے بتا، ہم تو کہتے ہیں بابا ہم نواب ہیں، میں کسی کی کیا پرواہ، اور نواب کے بیٹے جب مرے گا تو پتہ چلے گا، اگر تیرا چہرہ مسخ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کی قسم، موت کے بعد قبر میں بھی محمد پاک کی ذات دمائے جسم موجود ہوگی، اگر صلاۃ و سلام پڑھو گے تو بیڑا خراب ہوگا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان دیکھیں،
سرکار جب پوچھتے ہیں نا جبریل امین، کیونکہ شب میلاد ہے تو امت کی بات، اب براق سامنے ہے، میکائیل نے لگام پکڑی ہے، جبرائیل نے رکاب تھامی ہے، سرکار سوال فرمائیے، ہمارے آقا افسردہ ہو گیا۔ جبریل حیران ہو گئے، کمال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب آرنی انظر الیک، رب نے کہا لن ترانی، تم نہیں دے سکتے پیارے کلیم، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ آج سواری بھی بھیجی، بارات بھی بھیجی، ہمیں نوکر بنا کے بھی بھیجا، دیدار کرانا چاہتا ہے، آج افسردگی کس بات؟ جب پوچھا تو یہی فرمایا کہ گناہوں کا بوجھ امت کے سروں پہ ہوگا، اتنا سفر کرنا ہوگا، کیسے ہوگا میری امت کے لیے؟ رب نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو سرکار ہو تمہارا، یہ نہیں کہ کلمہ تمہارا پڑھے اور تیری عظمت والی دختر کے لیے کہے خطا پر تھی، اس کے لیے کچھ نہیں۔ اور کہے کہ جب حسین شہید ہو رہے تھے نماز میں نہیں تھے، سجدے کی حالت میں نہیں تھے، جناب کیوں کہ حسین کا وضو نہیں تھا، میں نے کہا پاگل مجھے بتا جن کے باپ کا وضو نہ ٹوٹے، جن کی اماں کا وضو نہ ٹوٹے، جن کے نانے کا وضو نہ ٹوٹے، اے حسین کا وضو کہاں ٹوٹتا ہوا؟ ابا بھی پاک، مسجد نبی شریف ہے، سرکار جلوہ فرمائے، ساتھ مولا علی بیٹھے، ہم تو بابا علی کے مرید ہیں، بے شک کیوں جی ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک ہے، ہم علی پاک کے مرید ہیں، جو مرید ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ ہم علی کے مرید، ہم ان بے غیرت مریدوں کی طرح نہیں مرید کہ مرشد کا منہ ادھر ہو اور ہمارا منہ ادھر ہو۔ ارے اگر ہمارے مرشد یقیناً علی ہیں، اگر علی صدیق اکبر کی اقتداء میں ہیں تو بتا علی کے امام کا مقام کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی مقتدی ہیں فاروق اعظم کے، علی مقتدی ہیں ذو النورین کے، سبحان اللہ، ایمان سے صدیق اکبر بھی علی کے امام ہیں، فاروق اعظم بھی علی کے امام ہیں، عثمان غنی بھی علی کے امام ہیں، مگر یہ بھی بتا دوں صدیق اکبر امام ہیں علی کے، علی مولا ہیں صدیق اکبر، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، فاروق اعظم امام ہیں علی کے، سبحان اللہ، مگر علی مولا ہیں فاروق اعظم۔ بے شک بے شک، جب آقا نے اعلان کیا تھا نا تو حضرت فاروق اعظم نے ہی کہا تھا ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو تمہیں، صبح ہوتی ہے تو تمام ایمان والوں کے مولا ہو، شام ہوتی ہے تو تمام ایمان والوں کے سبحان اللہ، علی ہمارے پیر ہیں، گٹک سٹک کے پیر نہیں ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کی شان میں بکواس کرنے والوں کا پیر علی نہیں، صحابہ سے وفا کرنے والوں کا پیر علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی پاک بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف، سرکار جلوہ فرما، ہمارے آقا فرماتے ہیں یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، سبحان اللہ، علی جب انسان پہ غسل واجب ہو جائے، آپ سب جانتے ہیں بغیر غسل کے لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، غیری وغیرک، مجھ محمد و تجھ علی کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیثیں پیش کر رہا ہوں، یہ کہتے نہیں، سبحان اللہ، وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کو
عارضی جسمانی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ جب نبی کا جسم پاک ہے تو علی کا بھی ہوگا، کیونکہ علی ہوا جو وہ جسموں کا جسمی، سبحان اللہ سبحان اللہ جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روح۔ جس علی کا غسل نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا، بیٹے کا کربلا میں وضو ٹوٹ گیا تھا۔ اور کیجیے جناب بندہ، اور پتہ ہے ہر بی بی مہینے میں 3 دن، کم از کم زیادہ سے زیادہ 10 دن مجبور ہے نماز معاف یا عادت کے مطابق، اور جب بچہ پیدا ہو تو 40 دن مجبور ہے نماز معاف یا عادت کے مطابق۔ نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک جسم پاک نہ ہو۔ نماز ظہر پڑھ چکی تھی سیدہ زہرا پاک، سبحان اللہ، سیدہ نساء العالمین ظہر پڑھ چکی تھیں۔ سبحان اللہ، نماز پڑھنے کے بعد حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عصر کی نماز کا وقت آیا، بی بی پاک اٹھی نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان جن اللہ کے ابا کا وضو بھی نہ ٹوٹے، اماں کا وضو بھی نہ ٹوٹے، تو اتنا بے غیرت ہو گیا تجھے حسین کا وضو ٹوٹتا نظر آیا؟ وضو نہیں تھا، اور یوں ہی قرآن کا درس دے رہے تھے، سر نیزے پہ تھا، بندہ تلاوت کر رہا ہے، ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حسین پاک بولے، فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے اصحاب کہف بھی اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، پر تمام عجیب نشانیوں سے بڑھ کر عجیب نشانی میں حسین ہوں، جسم کربلا میں ہے، سر نیزے پہ ہے، یزید پلید کمینے کافر کو بتا دو مردو گیا ہے، حسین تھا بھی زندہ ہے بھی زندہ، شاہ ہست حسین بادشاہ، دین ہست حسین دین پناہ، سردار ندام دست در دست یزید، حقا کے بنائے لائی پاک ہیں، میرے نبی کے جسم کے حصے ہیں۔ جس نبی کے جسم کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے جسم کے حصوں کا مقام کیا ہو؟ سیدہ زہرا پاک کا مقام کیا ہو؟ پاک اور سرکار کے علم کی امینہ، ہم پر کوئی فتویٰ لگائے وہ بے غیرت ہو سکتا ہے۔ سیدہ زہرا تھیں بھی پاک، ہیں بھی پاک، ہیں بھی پاک۔ اور پھر پتہ ہے ملا کہتا ہے ہر سید کی عزت کرنا کوئی ضروری نہیں، اس سید کی عزت کرو جو عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو، ہر سید کی نہیں۔ میں نے کہا مولا جی تیرا دماغ کب سے خراب ہو گیا؟ اور میرا نبی پاک تو فرماتا ہے اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، فرمایا میری اولاد کی عزت کرو، حکم دے رہا ہوں، اگر نیک ہے تو اللہ کے لیے، اگر اعمال میں کوئی کمزوری ہو تو مجھے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دور پرفتن ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا کو اسی لیے معراج کی عظمت سے نوازا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نہ محمد جیسا کائنات میں کوئی ہے، نہ ان کے جسم کے اجزاء جیسا کوئی ہے، بے شک بے ان شک، کا اہل بیت بھی بے مثل ہے، ان کے گھر والے بھی بے مثل۔ اب تو مولانا جناب پتہ ہی نہیں ہوتا، تحقیق ہی نہیں کہ اچھا جی ایک گھر والے اور دوسرے در والے، تو کیا صدیق کے اکبر در والے ہیں، وہ سسر ہیں، ان کو در والا کیوں کہتے ہو؟ اب میں نے کہا اگر تو پاگل ہو تو ہم بھی پاگل ہو، ہم نے در والا نہیں کہا، نبی نے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اہل بیت ہوتے ہیں گھر والے، بے شک،
ٹھیک ہے نا جی؟ اہل بیت ہیں گھر والے، اور جو اہل بیت میں نہیں وہ ہیں در والے۔ نبی کے در والا ہونا تھوڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔